جب انسان دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے لکھوا دیا تھا کہ فرشتے لکھ دے کہ یہ دنیا میں کتنے دن رہے گا، دنیا میں کتنے دن جیے گا، دنیا میں کتنا کھائے گا، دنیا میں کتنا پیے گا، دنیا میں کتنا کمائے گا، دنیا میں کتنا لٹائے گا۔ فرشتے لکھ دے۔ جلسے میں آنے والوں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے جب ہی فرشتے نے لکھ دیا تھا، یعنی تمہاری آنے کی ڈیٹ ابھی فکس نہیں ہوئی تھی، جانے کی ڈیٹ پہلے فکس کر دی گئی۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ اور جو اللہ نے تمہاری ڈیٹ فکس کرا دی، قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس ڈیٹ کے بعد آپ ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرات کہ اگر وینٹیلیٹر پہ اپنے مریض کو لٹا دے تو کیا سانس لے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔ ہم نے کہا آکسیجن کا سلنڈر لگا دے کہ سانس لے سکتا ہے؟ قرآن کہتا نہیں۔ جب موت آئے گی، جو وقت اللہ نے لکھوا دیا ہے، اس کے آگے ایک سانس آپ نہیں لے سکتے۔ یہ ہے زندگی کی تلخ حقیقت، یہ ہے آئینہ زندگی کا۔ دیکھ لو جو آج ہم دنیا میں کھو کر کے اور کہتے ہیں دنیا ہی شاید سب کچھ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید مریں گے تو دیکھا جائے گا، اور دنیا میں آنے والے مرے گا کب؟ تیرے مرنے کی ڈیٹ تیرے آنے سے پہلے فکس ہے، مرے گا کب پہلے فکس ہے۔ اور دنیا میں زندگی بھر برانڈ کرنے والوں کہ مجھے یہ کپڑا پسند نہیں، میں اس برانڈ کا پہنتا ہوں، مجھے یہ کپڑا پسند نہیں، مجھے وہ برانڈ چاہیے، مجھے وہ برانڈ چاہیے، پوری زندگی برانڈ کرنے والوں۔ ہو سکتا ہے جو کفن تمہیں دیا جائے وہ بازار میں آ چکا ہو، وہ کفن مارکیٹ میں آ گیا، جو کفن تمہیں دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کفن آخری دکان پہ آ گیا ڈیلیور ہوتے اور صرف اب اس کفن کو وہی خریدے گا جو تیرے کفن پہنانے کے لیے خریدنے جائے گا۔ وہ آخری خریدی بھی اس کفن کی ہونے والی ہے۔ کوئی بھی چیز کئی بار بکتی ہے نا، یہ رومال فیکٹری سے ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آیا ہوگا، پہلے ہول سیلر کو ملا ہوگا، اس کے بعد ڈیلر کو، اس کے بعد چھوٹے دکانداروں پہ، پھر میرے پاس آیا۔ ایسے ہی کفن کا کپڑا ڈائریکٹ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے آخری خریدی جو اس کی ہونے والی ہے وہ آخری دکان پر کفن کا کپڑا آ گیا ہو۔ اور دنیا میں حرام کا کام کر کے، حرام کی بزنس کر کے، حرام کا کاروبار کر کے لوگوں کو ستا کے دولت اکٹھا کرنے والوں، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کوئی جیب نہیں ہوتی۔ سکندر بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہہ کے گیا جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والے میرے ہاتھوں کا تماشا دیکھیں۔ بیٹوں نے پوچھا ہے میرے باپ، مرنے کے بعد تو ہاتھ کفن کے اندر ڈھانپ دیے جاتے ہیں، لیکن تو یہ وصیت کیوں کر کے جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا؟ تو سکندر اعظم نے کہا تھا میں پوری دنیا کو یہ درس دے کر جانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کو یہ بتا کر جانا چاہتا ہوں، اور دنیا والے، دنیا میں کھو جانے والے دیکھ لو، اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے والے دیکھ لو، وہ سکندر اعظم جس کی حکومت کا تخت پوری دنیا میں بچھا کرتا تھا، آج دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ میرے بھائی ہم کھو گئے دنیا میں۔ آج آپ جلسہ سن رہے بڑی محبت سے، میں مانتا ہوں یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر کہ آپ جلسہ سننا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن صبح کو جا کر آپ سو جائیں گے، فجر نہیں پڑیں گے، خدا کی قسم آپ بھول گئے پھر آخرت کو، اور بھول گئے تم اللہ کے عذاب کو۔ ان عذاب ربک لشدید، آپ نے اس آیت کو جو ہے شاید بھلا دیا۔ ہم صرف جلسہ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم رب کی عبادت اور نبی کی شریعت کو مکمل طریقے سے فالو کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ نبی کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، نبی کی شریعت کو فالو مسلمان تو کرے گا۔ کان کھول کے سنو، نبی کی شریعت کافر کے لیے نہیں، نبی کی شریعت مسلمان کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے، دنیا کی ہر چیز کی تیاری ہم نے کی۔ میرے بھائیو ایک بات بتاؤ،
شادی ہوتی ہے کسی کے گھر پر تو شادی کی تیاریاں کتنے اچھے سے پورے گھر والے کرتے ہیں. شادی کا دن رکھ گیا 6 مہینہ پہلے، 6 مہینے سے تیاریاں شروع. کبھی کپڑا خریدا جا رہا ہے، کہیں سونا خریدا جا رہا ہے، کہیں گولڈ خریدا جا رہا ہے، کہیں چاندی خریدی جا رہی ہے، کہیں گھر میں رنگ و روغن کیا جا رہا ہے. جس گھر میں شادی ہے اس گھر میں بڑی بڑی جو ہے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. بلکہ وہ شادی ایک ہونے والی ہے لیکن شادی کی تیاریاں اس کے چاچا بھی کر رہے ہیں، تایا بھی کر رہے ہیں، خاندانی بھی کر رہے ہیں، پھوپھا بھی کر رہا، ماموں بھی کر رہا، خالو بھی کر رہا، دوست بھی کر رہے ہیں، ملنے والے بھی کر رہے ہیں، احباب بھی کر رہے ہیں. ایک شادی ہے، اتنے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کس لیے یہ تیاریاں جاری ہے تو پورے جہان آباد سے آواز آئی، مولانا میرے دوست کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی بولا میرے بھتیجے کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی بولا میرے بھانجے کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی بولا میرے بیٹے کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی بولا میرے بیٹے والی کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی بولا میرے کزن کی شادی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا جس شادی کی تیاری کر رہے ہو کس تاریخ میں ہے؟ کہا مولانا فلاں تاریخ میں ہے. میں نے کہا کیا تجھے یقین ہے یہ شادی اس تاریخ میں ہوگی؟ تو کہا مولانا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ہم نے تو باراتیں بھی لوٹتی دیکھی. کوئی بات ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس تاریخ میں یہ شادی ہو جائے گی، ہم نے تو باراتیں بھی لوٹتی دیکھی ہے. حضرت ہو سکتا ہے کہ جس کی شادی ہے اس کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے، ہو سکتا ہے شادی کی تاریخ آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے شادی کی تاریخ پیچھے ہٹ جائے. ہاں شادی کی تاریخ رکھ تو دی گئی ہے مگر یقین نہیں کہ اس تاریخ میں شادی ہو جائے گی. میں نے کہا دنیا کے نادان انسان شادی کا یقین نہیں پھر بھی تیاری میں پورا جہان آباد جٹ گیا. لیکن موت کی تاریخ اللہ نے جو فکس کر دی ہے قرآن کہتا ہے نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، اس کی تیاری کب کرے گا؟ بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر. بہت اچھے حضرت ماشاءاللہ. شادی کا یقین نہیں، اس کی تیاریاں تو پوری لوبی کر رہی ہے، پورا جہان آباد کر رہا، پوری رشتہ داری کر رہی ہے. لیکن جس موت کا تجھے پتا ہے کہ فرشتہ آئے گا تو واپس نہیں جائے گا، اس کی تیاری کب ہوگی؟ اس کی تیاری کب ہوگی؟ آدمی کہتا ہے ابھی تو جوانوں بڑھاپے میں کر لوں گا. تم کو یقین ہے کہ بڑھاپا آئے گا؟ کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے بتا دے حضرت مجھے یقین ہے میرا بڑھاپا آئے گا. ہم نے نوجوانوں کو جاتے دیکھا اور ایسے ایسے مرض ہیں. ابھی کرونا آیا آپ نے دیکھا کہ اکسار پوتا چلا گیا، دادا رہ گیا. میرے بھائی کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے بھائی مسلمان کی شان یہ تو نہیں ہوتی کہ دنیا میں ایسا بھول جائے، دنیا کو ایسا پکڑ لے، دنیا کے رنگ لگیلی میں ایسا کھو جائے کہ آخرت کو بھول جائے. نہیں، مسلمان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے، وہ مسلمان ہے.